الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی، اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت اور اسراح میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے، تمام زوار سید الشہداء کی مزید توفیقات اور حفاظت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو جیسے اس کائنات میں بھیجا ہے، اس زمین کے اوپر ارسال کیا، تو اس کو ان تمام طاقتوں اور توانائیوں کے ساتھ بھیجا ہے جس سے وہ یہاں پر اپنے ہدف کو پورا کرے، اپنے مقصد کو حاصل کرے. تو صلاحیتیں ہر انسان کے اندر ہیں. الحمدللہ انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے، ارادہ، شعور، لیکن یہ مشکل باقی رہ جاتی ہے کہ ان تمام طاقتوں کو کوئی انسان کہاں استعمال کرے گا. اور انسانوں کی قیمت بھی اس پر صرف نہیں بنے گی کہ انہوں نے کتنا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا، بلکہ اس پر بنے گی کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا. تو مثال کے طور پر اگر ذہن کو استعمال کرنا ہو، مثلا ہم سوچیں کہ مینجمنٹ کی ایک طاقت انسان کے اندر ہے، بہت ساری چیزوں کو مینج کر سکتا ہے، تو اپنی مینیجرل اسکلز کو استعمال کرے اور ان طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ خدا نہ کرے فرعون بن جائے. تو طاقتوں کو تو اس نے اچھا استعمال کر لیا،
مصر جیسے ملک کو ایڈمنسٹریشن کے اندر لے کر آنا، اس کو چلانا یقیناً آسان کام نہیں رہا ہوگا، لیکن اس کو استعمال کرنے کے بعد جو اس نے ہدف حاصل کیا اور مقصد حاصل کیا، اس ہدف اور مقصد کی خداوند متعال کے نزدیک کوئی قیمت نہیں بن پا رہی۔ تو ہمیں اور آپ کو جو مسلسل اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خداوند متعال نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، طاقتیں اور توانائیاں دی ہیں، ان طاقتوں اور توانائیوں کا جو اصلی مقصد ہوگا وہ مقصد کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں ترقی اور تکامل حاصل ہوتا ہے۔ اس عنوان سے نزدیک لاتے ہوئے ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور اس کے بعد اس گفتگو کو آرائز کو پیش کریں گے جن کو انشاءاللہ آپ سے وعدہ کیے ہوئے کہ پیش کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار نے انسان کو یہ جو طاقت دی کہ وہ اپنے ہدف کو طے کرے، اپنے مقصد کو دیکھے، اس کے اندر ایک اور فرعی صلاحیت جو انسان کے پاس ہے وہ فلیکسیبلٹی ہے جو انسان کے اندر ہے، کیسے اپنے آپ کو مینج کرتا ہے۔ یہ حالات ہمیشہ سازگار نہیں ہوتے اور یہ حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو انسان کی ایک بہت بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے اندر، مشکلات کے اندر، مصائب کے اندر کس طرح اس بات کو سمجھے کہ میں نے اپنے ہدف تک کیسے پہنچنا ہے۔ اور یہاں قوموں میں بہت فرق ہوتا ہے، کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جو ذرا سا روٹین چینج ہو جائے تو وہ پھر اپنے کام کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے اور وہ فوراً شکست ماننے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ قوموں کے اندر وہ چیز جس کو ہم لوگ ریزیلینس کہتے ہیں، ایک استقامت ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب دنیاوی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے، آپ مثال کے طور پر آپ اور ہم جب کوئی دنیاوی مثال دینی ہوتی ہے تو ہم لوگ مثال کے طور پر جاپان کی مثال دیتے ہیں، جرمنی کی مثال دیتے ہیں کہ بھئی دونوں جنگ عظیم کے اندر یہ ملک تباہ ہوئے اور اس کے بعد دوبارہ بن گئے، اور دوبارہ بننے کے بعد پھر بہت زیادہ طاقتور ہو گئے اور دنیا نہیں روک سکی ان کو۔ لیکن یہی چیز ہمیں قوموں کے اندر معنوی اعتبار سے بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ بھئی معنوی اعتبار سے وہ قومیں کون سی ہوتی ہیں کہ جو تمام تر مشکلات کے باوجود اپنے معنوی ٹریک کو تبدیل نہیں کرتی ہیں، وہ اپنے معنوی ٹریک کے اوپر باقی رہتی ہیں۔ اور یہ اس کو ہم جب جج کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ہم یہ کام کیسے کریں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کویسچن جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ صرف تھیوریٹیکل کویسچن نہیں ہے، یہ آپ کی اور ہماری نسل کا اس وقت شاید سب سے اہم نہ بھی کہوں تو اہم کویسچنز میں سے ایک کویسچن ہے، وہ یہ کہ یہ جو بدلتا ہوا انوائرمنٹ ہے، آپ اور میری جیسی نسل جس ماحول میں رہ رہے تھے، بہرحال وہاں پر تمام تر خرابیوں کے باوجود دین کے ساتھ کوئی ضدیت نہیں تھی۔ ہاں دین کے لیے مددگار بھی شاید نہ رہا ہو، لیکن دین کے ساتھ ضدیت نہیں تھی، ٹکراؤ نہیں تھا ایسا۔ اب آپ اور میں جس ماحول کے اندر سوچ رہے ہیں اپنی اگلی نسل کو، وہ ایک ایسا ماحول ہے جہاں دین کے ساتھ حمایت تو چھوڑیں، نیوٹرل ہونا بھی چھوڑیں، یہاں تو ٹکراؤ ہے۔ اب اس جس عالم میں میں اور آپ دیندار رہے وہ بھی آسان نہیں تھا، خدا جزائے خیر دے گا انشاءاللہ، لیکن جس عالم میں ہماری اگلی نسلیں دیندار رہنے والی ہیں تو اس کے لیے اگر بغیر تیاری کے ہم ان کو بھیج رہے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں کل ساؤتھ پول اسی حالت میں چلا جاؤں، تو آپ سب لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو کام صحیح نہیں ہوا، اگر آپ ساؤتھ پول جا رہے تھے تو آپ کو تیاری کر کے جانی چاہیے تھی۔ تو آپ اگلی نسل کو کس تیاری کے ساتھ اس میدان میں بھیجنا چاہ رہے ہیں، وہ تیاری کیسے حاصل ہوگی؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بہت اہم کویسچن بن جائے گا آپ کے اور ہمارے لیے کہ بھئی ہم کیا سکھائیں ان کو۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ وہ سیکھنے کے موڈ میں تو ہوں پہلے۔ ابھی تو آپ کے سامنے کویسچن یہ آیا ہوا ہے کہ آپ کے بچوں کو سکھانے کے لیے ماحول کیسے بنے گا، کہ وہ سیکھیں گے کیسے۔ چلیے یہ سب ہو جائے، کیا سکھانا ہے آپ نے، اور کون سی ایسی چیز سکھائیں گے جس کے نتیجے میں وہ جو سخت ماحول آنے والا ہے اس میں یہ بچے دین کے اوپر باقی رہ جائیں۔ تو اس پرابلم کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی خاطر ہی صحیح تھوڑا سا ڈسکشن اس پہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب لوگوں کو تبدیل کرتے تھے
وہ یہ کام کیسے کرتے تھے، ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب میں دو طریقوں کا، دو میتھڈز کا ایک مقایسہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کمپیریزن۔ اچھا، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک بندہ آیا، کوئی جوان جیسے، اور جیسے کہ ہم لوگ کے زمانے میں ہوتا تھا کہ جیسے ہی کوئی جوان آتا تھا دین کی طرف رغبت حاصل کرتا تھا تو ہم لوگ اس سے، چونکہ ہم لوگ کالج اور یونیورسٹیز میں ہو رہے ہوتے تھے اس زمانے میں، تو سب سے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ بھائی جو تم نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، داڑھی رکھو سب سے پہلے، تو رکھ لیتا تھا، سٹارٹنگ پوائنٹ اچھا ہوتا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس سے ہم ڈیمانڈ کرتے تھے کہ بھائی تم میوزک تھوڑا بہت سنتے ہوگے، اب یہ میوزک چھوڑ دو، تو وہ دینداری میں چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس پر پابندیاں اور بڑھا دیا کرتے تھے کہ بھائی مثال کے طور پر ابھی تک تم مکس گیدرنگ میں جا رہے تھے، اب ذرا مکس گیدرنگ کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ چلو وہ بھی اس نے کر لیا۔ اس دوران میں تھوڑا اس کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے، تھوڑا چارج رکھنے کے لیے، کہیں کوئی راہ پیمائی ہو گئی، مظاہرہ ہو گیا، ذرا اس میں بھی اس کو لے جائے، تو وہ بھی ذرا چارج ہو گیا، دو چار نعرے لگائے اس نے بھی، تو اس طرح سے کام چل جایا کرتا تھا۔ اچھا، ایسا کام تو چل جاتا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جس کو ہم نے کافی موٹیویٹ کیا تھا وہ کسی ایک پوائنٹ پر آنے کے بعد نظر آتا تھا کہ بھائی اس کا تو معاملہ بگڑ گیا، یہ تو واپس چلا گیا۔ اور ایسا آپ نے اپنی زندگی میں میرے خیال میں کم نہیں دیکھا ہوگا کہ آتے ہیں لوگ اور پھر واپس جاتے ہیں، یا مثلا کچھ عرصے تک تو دین پر کافی توجہ رہتی ہے اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے اور وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس کو میں اس طرح سے عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہم کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن موٹیویشن کا جو بیس ہوتا ہے وہ آئیڈیالوجی نہیں ہوتی بلکہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ ایکٹیویٹی کی بیس پر ہم اس کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں، اس کے اندر ایک انسپریشن دے دیتے ہیں، انسپائر کر لیتے ہیں اور انسپائر کر کے اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو ایکٹیویٹی کی بیس پہ انسپریشن آتی ہے یہ لمبی مدت چلتی نہیں ہے۔ شروع میں تو اچھا لگتا ہے، آ گیا، تھوڑا چلا بھی، بڑا خوش وہ بھی، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ ایکٹیویٹی ریپیٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ پھر یہاں سے اس کے اندر تھکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی اور زیادہ انسپریشنل ایکٹیویٹی اس کو مل گئی تو وہ اس کا حصہ بن جائے گا، پھر آپ کے پاس کیوں آئے گا۔ تو یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک اور میتھڈ بھی ہوتا ہے، اور وہ دوسرا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ساری تھیوری اس کو سمجھا دیں، ساری فلسفی اس کو سمجھا دیں، سارا میکینزم اس کو بتا دیں، اور جب آپ اس کو سب کچھ بتا دیں گے تب وہ اپنی عقل سے فیصلہ یہ کر لے گا کہ مجھے یہ کر لینا چاہیے اور وہ آ جائے گا۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ساری فلسفی آپ اس کو بتائیں گے یہ آپ کے پاس ہوگی تو آپ بتائیں گے۔ زیادہ تر لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو خود بھی ساری فلسفی پتہ نہیں ہوتی ہے، تو سارے عقائد پتہ نہیں ہوتے ہیں، ساری فلسفی پتہ نہیں ہوتی ہے، ساری ڈیٹیلز پتہ نہیں ہوتی ہیں، تو یہ بتائے گا کہاں سے؟ پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ اس کو بتانے میں دن کتنے لگیں گے۔ بھئی ایک بندہ میرے پاس آیا ہے، آج آیا ہے، وہ ٹھیک ہے 15-20 منٹ میرے ساتھ بیٹھے گا، پھر دوسرے دن پھر شاید کبھی آ جائے گا، لیکن مثال کے طور پر کیا یہ میرے ساتھ 25 یونٹس کی کلاس لے گا کیا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک دن آیا، دوسرے دن آیا، چوتھے دن آئے گا، پھر شاید آئے گا، نہیں آئے گا، اور نہیں معلوم کیا ہوگا۔ تو اب اس کے درمیان میں راستہ کیا ہے؟ اور دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ بھئی فلسفی بتانے کے لیے پہلی بات تو ہے کہ میرے پاس ہو، دوسری بات ہے کہ اس کا بھی ایک لیول بھی تو ہو کہ اس کو میں فلسفی بتاؤں تو اس کو سمجھ میں آئے۔ اب اس کا اگر لیول ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تو ہمارے سامنے ایک عجیب ریالٹی آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے جن لوگوں کو تبدیل کیا کیا وہ سارے فلسفر تھے؟ بڑے جاہل بھی تھے وہ تو، اور ان لوگوں کو بھی اللہ کے رسول نے تبدیل کر دیا۔ تو اب اللہ کے رسول نے ایکٹیویٹی کی بیس پہ کیا یا فلسفی کی بیس پہ کیا؟ کس بیس پہ کیا اللہ کے رسول نے؟ اور جس بیس پر انہوں نے کیا اس بیس پر نمبر ایک، کیا ہم تبدیل ہو سکتے ہیں اس طرح؟ کیا ہماری نسلیں اس بیس پہ تبدیل ہو سکتی ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو اس بیس پہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ سب ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو اب میں اس کے اوپر فوکس کروں گا کہ وہ جس طرح تبدیل کرتے تھے اس کا طریقہ کار کیا تھا،
اور یہ کام کیسے ہوتا تھا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اچھا، آپ نے اپنی زندگی میں یقیناً ایسے واقعات بہت سنے ہوں گے کہ جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی کو مدتیں گزر گئیں کسی خرابی میں، ایک جملہ اس نے کوئی سنا اور وہ تبدیل ہو گیا۔ ایسا آپ نے یقیناً سنا ہوگا، اور ہم جیسے لوگوں نے آپ کو بہت دفعہ ایسے واقعات بھی سنائے ہوں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ جو کام ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے، کہ کوئی فلاسفر بھی نہیں ہے، بہت زیادہ ایکٹیویٹی میں بھی انوالو نہیں ہوا ہے، کوئی ایک واقعہ ہوا ہے، کوئی ایک جملہ اس نے سنا ہے اور اچانک اس کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے۔ تو میں اس کا بیس عرض کر دوں کہ اس کو ہم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے، اللہ نے چاہا ذہن میں رہے، واپس آ کر اس کو دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کا کام اس معاملے کے اندر ہمیں کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب اس بات کو بتانے کے لیے بھی میں ایک اور واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ اس بات کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول کو میں بہت زیادہ عرض کیا کرتا ہوں، تکراری واقعہ میرے لیے۔ اللہ کے رسول کو کسی نے گفٹ دیا، کوئی تحفہ دیا، کوئی بھنا ہوا گوشت کسی پرندے کا، مثلا کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ دیا کہ آپ کھائیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں بھجوایا، اپنی کسی زوجہ سے کہا کہ اس میں سے صدقہ کر دیں۔ پھر جب اللہ کے رسول واپس تشریف لائے تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے صدقہ کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ صدقہ کر دیا ہے اور کچھ باقی رہ گیا۔ اللہ کے رسول نے جواب میں کہا کہ جو صدقہ اللہ کی راہ میں کیا ہے وہی باقی رہ گیا ہے۔ ہاں، جو آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے وہی باقی رہ گیا ہے۔ اچھا، اب آپ کو پرسیپشن کا ڈیفرنس لگ رہا ہے کچھ؟ پرسیپشن کا ڈیفرنس، اچھا وہ کس طریقے سے؟ مثلا میری جیب میں 100 تھے، میں نے 20 اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، مثلا خمس کے اصول کے تحت، تو میرے پاس کتنا بچ گیا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں 20۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ جو 80 تم نے یہاں خرچ کیا ہے نا، یہ ختم ہو گیا، اب 20 بچ گیا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنا چاہیے؟ 20 چاہیے تمہیں، 80 چاہیے، کتنا چاہیے؟ جتنا تمہیں چاہیے ہے وہ اللہ کو دے دو۔ اچھا، یہ جو ڈیفرنس ہے یہ ہے پرسیپشن کا ڈیفرنس۔ رسول خدا لوگوں کے دیکھنے کے انداز کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور جب وہ دیکھنے کا انداز تبدیل ہوتا تھا تو اس آدمی کے ساری پسند ناپسند، اس کے فیصلے اور اس کے اہداف، ان 3 چیزوں کو میں نے عبارت کے تفنن کی خاطر نہیں عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس کو میں ارادہ بھی کر رہا ہوں۔ پہلے مرحلے میں پسند ناپسند، دوسرے مرحلے میں اس کی بنیاد پر فیصلے، اور فیصلوں کی بنیاد پر اہداف اور آبجیکٹیوز۔ اللہ کے رسول اس پرسیپشن کو چینج کر دیتے تھے۔ اچھا دیکھیے، اس کے مقابلے میں کیا ہو سکتا تھا؟ وہ ہر ایک میں کہتے یہ کرو گے اس سے اتنا ثواب ہوگا، یہ کرو گے اس سے اتنا عذاب ہوگا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے اور وہ بھی کیا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ کیا تھا؟ پرسیپشن چینج کرو، لوگوں کے دیکھنے کے انداز کو تبدیل کرو۔ اچھا، جیسے ان کا دیکھنے کا انداز تبدیل ہوگا اور اگر ان کو اس پہ یقین آ گیا، اگر یقین آ گیا، اب یہ کچھ اور ہی ہوں گے، اب کچھ اور ہوں گے۔ اچھا، یہ ایسے ہوں گے کہ اس دنیا کے حساب سے بالکل معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، جتنا دنیا کا معاملہ الٹا ہوگا یہ لوگ دنیا کے نزدیک اتنے ہی پاگل ہوں گے، کیونکہ دنیا کا معاملہ الٹا ہوگا وہ۔ تو جتنا دنیا کا معاملہ خراب ہوگا، یہ والے لوگ جن کا پرسیپشن اللہ کے رسول نے تبدیل کیا ہوگا اس دنیا کے نزدیک احمق ہوں گے، اس دنیا کے نزدیک دیوانے ہوں گے۔ اب دیکھیے، ایک پرسیپشن کی مثال دی، میں 2 مثالیں بھی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو یہ میتھڈ ہمارے سامنے کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس ایک مہمان آیا، ان کے پاس کچھ اونٹ تھے
انہوں نے کہا یہ باہر اونٹ ہیں، مہمان سے کہا تم جاؤ اور ایک اونٹ لے کر آؤ، اس کو میں ذبح کروں گا، اس سے میں تمہاری دعوت کروں گا۔ تو وہ بندے خدا باہر گیا اور اس نے سوچا کہ ابو ذر کے پاس تو ویسے ہی غریب آدمی ہے، ان کے پاس اونٹ ویسے ہی کم ہیں، تو اس نے ایک دبلا پتلا سا مریل سا اونٹ لیا جو اور کسی کام نہ آئے، اور اس نے کہا کہ یہ ایک رات کے کھانے کے لیے بہت ہے، تو میں مریل سا لے لیتا ہوں۔ تو اس نے ایسا ایک لیا اور وہ لے کر آیا حضرت ابو ذر کے پاس۔ حضرت ابو ذر نے دیکھا اس اونٹ کو اور کہا کہ تم بہت کنجوس آدمی ہو، بہت کنجوس ہو تم۔ تو اس نے کہا کہ میں کنجوس نہیں ہوں، میں نے آپ کا خیال رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے میرا خیال رکھا ہوتا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جو انسان مہمان کو دیتا ہے اس کا خدا لینے والا ہوتا ہے؟ تو تم نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ میں خدا کو یہ دوں گا، میں خدا کو یہ نہیں دوں گا، میں خدا کو اس سے بڑھ کے کچھ دوں گا؟ اچھا یہ پھر وہی پرسیپشن تبدیل نہیں ہوا ہوا؟ اچھا اب ذرا سا رک کر، اس سے پہلے کہ میں تیسرا بھی واقعہ عرض کروں، اور واقعہ نہیں ہے در حقیقت حدیث ہے، بہت معذرت کے ساتھ، بعض اوقات ہم لوگ ہاتھ جوڑے بغیر کہتے ہیں 10 بستہ، جبکہ ہاتھ نہیں جوڑے ہوتے، صحیح؟ ہم لوگ کہتے ہیں 10 بستہ معذرت خواہ، 10 بستہ کا مطلب ہے ہاتھ جوڑے ہونا، ہاتھ بندے ہونا، کہاں ہاتھ بندے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کہہ دیتے ہیں۔ تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، 10 بستہ معذرت خواہ کھلے ہوئے۔ ہم لوگ کس گروپ کے ہیں؟ یہ سخت سوال ہے۔ ابو ذر والے گروپ کے ہیں ہم لوگ؟ پھر ہمارا دین کہاں ہے؟ یہ مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ آپ یقین فرمائیے، یہ جو مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ خواتین پردہ نہیں کر رہی اور مرد داڑھی نہیں رکھ رہے، حتیٰ اگر لوگ مجھ سے کہیں کہ مولانا ہمارے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ لوگ مثلا نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، میں کہوں گا ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مشکل ہے، کیونکہ سب واجب ہے، یہ سب کرنا چاہیے۔ اس سے بڑی ایک اور مشکل ہے، ہمارے دماغ دنیا دار ہے۔ یہ سب تو خود سے سالو ہو جاتا، اس کو سالو کرنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تو صحیح ہو جاتا فوراً۔ مشکل یہ ہے کہ جو یہ کر رہا ہے وہ بھی دنیا دار ہے۔ مصیبت یہاں پر ہے، اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ اب مشکل یہ نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے کہ مثلا ہماری خواتین پردہ کر رہی ہیں نہیں کر رہی، مرد داڑھی رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں، میں نے جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہیں، اس کی بہت اہمیت ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں بیماری اس کے پیچھے ہے۔ اور یہ پہلے دن سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عزیزان محترم، ہماری بیماری اس سے زیادہ سنگین ہوئی بھی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہماری بیماری چند احکام پر عمل کرنے یا نہ کرنا نہیں ہے، ہماری بیماری مینٹیلٹی کا چینج ہونا ہے، اس میں مشکل آئی بھی ہے ہمارے سامنے۔ اب دیکھیے اس کا ایک اور تیسری مثال بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ دو بھی کافی ہیں دکھانے کے لیے کہ بھئی مینٹیلٹی اور پرسیپشن کا ڈیفرنس ہوتا کیسے ہے۔ اچھا اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے بھی میں چند رائز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، صرف تنقید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو تیسری مثال بھی دیکھ لیجئے جو ایک در حقیقت ظاہر مشہور و معروف ایک حدیث ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے کہ میں حدیث عرض کروں، وہی بات دہراؤں جو 2-3 دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو روایات ہمارے پاس ہیں، اگر کسی روایت کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ معصوم نے کہی ہیں تو اس کے الفاظ قابل توجہ ہوں گے یا صرف مفہوم قابل توجہ ہوگا؟ دونوں میں ذرا سا فرق ہے۔ ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی الفاظ اتنے اہم نہیں ہیں، مفہوم اہم ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی بالآخر یہ الفاظ بھی امام نے کیا ہے نا، اس لفظ میں بھی کچھ ہوگا، یہ بھی اہم ہوں گے، ورنہ وہ دوسرا لفظ کیوں نہیں استعمال کر لیا انہوں نے؟ صحیح۔ تو اب مثال کے طور پر بلا تشبیہ بات کو واضح کرنے کی خاطر اگر ایک شاعر ہم سے کہے نا مثلا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صحیح ہے، چلو اس نے یہاں پر کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ایسا یہ کیوں نہیں کہا کی محمد کی پیروی تو نے تو ہم تیرے ہیں؟ وفا کیوں کہا، پیروی کیوں نہیں کہا؟ تو ہم کہیں گے بھائی سادہ سی بات ہے، جو شعر کا وزن ہے اس میں پیروی نہیں لگ رہا ہے، یہاں پہ وفا لگ رہا ہے، تو یہاں پہ وفا صحیح چلے گا۔ اچھا اگر پیروی کہہ دیتے تو بات خراب تھی کیا؟ نہیں، وہ بھی چل جاتا۔ اگر شعر کے وزن میں پیروی آنا ہوتا تو پیروی کہہ دیتے، کوئی مسئلہ نہیں۔
کیا امام کے الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، امام کے الفاظ ایسے نہیں ہوتے۔ جب امام ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کی ویلیو ہے، ورنہ امام نے کوئی اور لفظ کہا ہوتا۔ صحیح ہے؟ اب دیکھیے ایک بہت نفیس قول امیر المومنین کی ذات مقدس سے درود بھیجے گا محمد وآلہ۔ اور یہ جو اقوال ہوتے ہیں یہ ہمارے سامنے کچھ حقائق کو بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ حقائق ہم نہیں سمجھ پاتے چونکہ ہم الفاظ کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ امام نے فرمایا الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ اچھا، اب آپ تصور فرمائیے، یہ پرسپشن تھوڑا ڈیفرنٹ نہیں لگ رہا آپ کو؟ بھئی جو لوگ یہاں پر ہیں زمین کے اوپر 7 ارب انسان، یہ جب چل رہے ہوتے ہیں پھر رہے ہوتے ہیں تو کوئی انہیں سوتا ہوا کہے گا یا جاگتا ہوا کہے گا؟ سب کہیں گے جاگ رہے ہیں۔ آپ اور میں سب چل رہے ہیں پھر رہے ہیں تو جاگ رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں نہیں، لوگ سو رہے ہیں۔ یعنی جب یہ جاگ رہے ہوتے ہیں، جب سو رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی سو رہے ہوتے ہیں، جب جاگ رہے ہوتے ہیں تب بھی سو رہے ہیں۔ اب آپ خود فرمائیے، کیا امام نے یہ الفاظ بغیر قصد کے ارشاد فرمائے؟ نعوذ باللہ تعالی، ظاہر ہے کہ نہیں۔ نعوذ باللہ، کیا تفنن عبارت کی خاطر یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ جن کا کمال نہج البلاغہ ہو ان کو الفاظ کی کیا کمی ہے؟ کوئی اور لفظ فرما دیتے۔ اگر امام نے فرمایا لوگ سو رہے ہیں تو ہمیں اس کو کیا ترجمہ کرنا چاہیے، یعنی اس کی انٹرپریٹیشن کیا کرنی چاہیے؟ تو ہم اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کرتے ہیں کہ جو انسان سو رہا ہوتا ہے اس کی سینسز میں کچھ چیزیں تو آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں نہیں آتی۔ مثلا ایک آدمی سو رہا ہے، اب اس سوتے ہوئے آدمی کے برابر میں اگر آپ نے کوئی بہت اونچی آواز ایجاد کر دی تو جاگ جائے گا، یہ تو اس کے سینسز میں آ جائے گا۔ لیکن اگر سوتے سوتے آپ نے اطراف میں ہلکی ہلکی آواز رکھی، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ اچھا، سوتا ہوا آدمی بہت زیادہ وائبریشن ہوئی تو سمجھ جائے گا، لیکن تھوڑی بہت وائبریشن نہیں۔ اچھا، جو سوتا ہوا آدمی ہے یہ کچھ دیکھ پائے گا؟ نہیں، دیکھنے کے معاملے میں تو یہ بالکل ہی آؤٹ ہوا ہے۔ کان اس کے تھوڑے بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی بہت اس کی باڈی میں لمس کی طاقت کام کر رہی ہوتی ہے، سینس جو اس کی ٹیسٹ کی ہے یہ بھی تھوڑی بہت کام کر رہی ہوتی ہے، جس کو ہم شامہ کہتے ہیں۔ اس کی ناک بھی تھوڑی بہت کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی آنکھیں بالکل کام نہیں کرتی۔ اچھا، اب امام فرما رہے ہیں جو جاگ رہے ہیں نا یہ بھی سو رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کچھ چیزیں تو تم لوگ سمجھ رہے ہو لیکن بہت ساری چیزیں تمہاری کام نہیں کر رہی، اور دیکھنے کی طاقت تو تمہاری بالکل ہی کام نہیں کر رہی ہے۔ اچھا، اب آپ تصور فرمائیے بھائی اگر کسی کی آنکھیں بالکل صحیح ہوں تو وہ دور تک دیکھ رہا ہے، اور امام فرما رہا ہے نہیں بالکل کام نہیں کر رہی ہیں، تو کون سا حصہ ہے جس کے لیے کام نہیں کر رہی؟ تو امام فرما رہے ہیں کہ ریئلٹی کا ایک اور سیگمنٹ ہے، اس کے بارے میں تم لوگ بالکل بے خبر ہو۔ اچھا مولا، اس کے بارے میں ہم خبردار کب ہوں گے؟ جب مرو گے۔ جب مرو گے، جیسے تم مرو گے تمہاری ایک آنکھ ایسی کھلے گی جو تمہیں وہ سارے پوشیدہ راز دکھا دے گی۔ اچھا، یہ پرسیپشن کا ڈیفرنس ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیے کتنا ڈیفرنس ہو گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ ہرگز سوچنا بھی نہیں۔ اچھا، ہم تو مردہ کہتے ہیں، بالآخر ہم اس کو ڈیڈ کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا نہیں، مردہ نہیں سوچو، تم سے زیادہ زندہ ہے وہ۔ یہ پرسیپشن کا ڈیفرنس ہوا۔ اللہ کے رسول یہ ڈیفرنس کریٹ کرتے تھے۔
وہ یہ ڈیفرنس بنا دیا کرتے تھے، اور جیسے یہ ڈیفرنس آتا تھا پھر اس کی پسند ناپسند، اس کے فیصلے، اس کے آبجیکٹیوز سب اسی کے مطابق ہونا شروع ہو جاتے تھے. صحیح. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کام اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ ہوگا کیسے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہماری دین کی تعلیمات میں خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ بہت سادہ ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیپتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم لوگوں کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ یہ سادہ تعلیمات اتنی زیادہ ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ہمارے لیے گھس گئی ہیں، ہم نے اہمیت دینا کر دیا. دیکھیے ایک تعلیم آپ کو اور مجھے دین کی الف بے سے لے کر یا تک بار بار کہی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں نے پتہ نہیں کتنی روایات کو اس طرح ٹٹولنے کی کوشش کی کہ روایتوں میں روحانی امراض کا علاج کیسے آتا ہے. مثلا کسی آدمی کا دل گناہ پہ مائل ہے، اس کو کیسے روکے؟ کسی آدمی کے اندر عبادت کی لذت نہیں ہے، اس کا علاج کیسے کریں؟ جب ہم بہت زیادہ ڈھونڈتے ہیں روایات کو اس انالیسس کی بیس پر تو ہمارے پاس ایک پوائنٹ آتا ہے، کہتے ہیں بھئی یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اور وہ کیا ہے؟ بار بار ہم سے کہتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو. اچھا اب ہم نے بچپن سے یہ اتنا سنا ہے موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، کہ اب تو لوگ یہ جملہ سنتے ہی مرنا پسند کرتے ہیں. بھائی یہ جملہ مت بولو. کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ یہ موت کے بارے میں مت بولا کریں، طبیعت گھبرانے لگتی ہے ہماری. ہاں طبیعت تو ظاہر ہے کہ گھبرائے گی، موت تو پھر موت ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل آقا. یہ معاملہ بڑا عجیب ہے، ہم لوگ مولا امیر المومنین کے اسٹینڈرڈز کے اوپر توجہ نہیں دے پائے ہیں. میں ابھی چونکہ مولا کا اس میں گرامی آیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ، اور یہ اچھا ہے کہ یہاں پر اس لے میں یہ بھی کہہ دیا جائے، بہتر ہے. وہ یہ ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ امامت کے اسٹینڈرڈز بہت نیچے ہیں کیا؟ نہیں، کافی سخت ہیں، کافی سخت ہیں. یعنی مثلا ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ ایک آدمی نے کہیں امام کے سامنے کسی غلام کو، غلام اس زمانے میں نوکر بھی نہیں تھا، غلام تھا اس زمانے کے اندر، غلام کو کوئی گالی دے دی. امام نے اس سے کہا کل سے ہمارے ساتھ نہیں آنا، ختم. گالی دینے والا ہمارے ساتھ نہیں چلے گا، ختم. اسٹینڈرڈ سخت ہیں. مولا امیر المومنین جنگ سے واپس تشریف لے جا رہے تھے، ایک سردار کے علاقے سے گزرے، وہاں خواتین چلا رہی تھیں کہ اس جنگ میں ہمارے اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ شہید ہو گئے، اور کیوں یہ جنگ کی گئی تھی. وہ سردار سنتا رہا، دیکھتا رہا، اس نے اپنی خواتین کو چپ نہیں کروایا. امام نے فرمایا تمہارا میرے ساتھ چلنا ہماری اس موومنٹ کے اگینسٹ ہے، پیچھے رہو. اگر تم میں اتنی جرأت بھی نہیں کہ حق کی خاطر اپنی خواتین سے کہہ سکو کہ ہم نے صحیح کیا تھا، تو تم کس ناطے میرے ساتھ چل رہے ہو؟ پھر حق کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو تم چل کیوں رہے ہو پھر ہمارے ساتھ؟ عزیزان اسٹینڈرڈز ہائی تھے. اب دیکھیے ایک واقعہ، میں پھر موت کے ذکر پہ واپس آؤں گا، لیکن میں بیچ میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں ایک بات سے بہت خطرہ فیل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری جو دعوتیں ہوتی ہیں، حتیٰ ہماری مجالس، وہ کس خلوص کے لیول پہ جا کے ہو رہی ہیں. یقیناً پرخلوص ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جسٹ وارننگ کی خاطر کہ بھئی خدا نہ کرے غلط نہ ہو رہا ہو، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو مولا کے زمانے سے پہلے ایک قبیلے والے نے دوسرے قبیلے والے کو قحط کے زمانے میں کچھ گوشت بھجوایا. قحط تھا، گوشت کم تھا، یہ سردار تھا ایک قبیلے کا، اس نے اپنے گھر میں کچھ اونٹ قربان کیا اور دوسرے سردار کو گوشت بھجوا دیا. اب وہ کوئی بھی وجہ تھی، دوسرے والے سردار کو بہت برا لگا. پتہ نہیں اس کی انٹینشن بھی شاید رہی ہوگی پہلے والے کی، لیکن دوسرے والے کو بہت برا لگا. اس نے کہا اس نے میری انسلٹ کی ہے، میں اس کے گوشت کا محتاج ہوں کوئی. تو اس نے 2 اونٹ قربان کر کے اس کا گوشت بھجوا دیا.
اس کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ یہ تو اس نے میری ناک کاٹنے کی کوشش کی ہے، تو میں 4 اونٹ کاٹتا ہوں۔ تو اب نمبرز امپورٹنٹ نہیں ہیں، جو کچھ بھی تھا پروپورشن نمبرز ہائی ہوتے گئے، بات آ گئی جناب 50 اونٹ پر۔ ایک نے 50 اونٹ کاٹ دیے، گوشت بھجوایا۔ اچھا اب جب اس کے پاس باری آئی تو کوئی بھی پروپورشن چل رہا تھا، اب 100 سے کم پہ بات نہیں تھی۔ یہ بیچارہ ڈھیر ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی ایسا ہے کہ قحط کا زمانہ ہے، 100 اونٹ کاٹ دیے تو پھر پتہ نہیں سواری بھی ملے گی نہیں ملے گی۔ اس نے سرنڈر کر دیا، اس نے کہا بھائی ایسا ہے میں اس مقابلے میں گویا ہار گیا، میں نہیں کر رہا۔ تو عرب میں تو ناک کٹ گئی کہ بھائی تمہارے 100 اونٹ، تم نے 100 اونٹ کی خاطر اپنی عزت برباد کروا دی۔ خیر وہ ہو گیا جو کچھ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ زمانہ ختم ہو گیا، فراوانی آ گئی، بارش ہو گئی، زرخیزی ہو گئی، جانور زیادہ ہو گئے۔ تو پھر کسی نے اس کو یاد دلایا ایک زمانے میں کسی گیدرنگ میں کہ تم وہی ہو نا جو 100 اونٹ کی خاطر بے عزت ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اس وقت تو خیر ہو گیا تھا، لیکن اب الحمدللہ اونٹ کافی ہیں، تو میں بدلہ تو نکال ہی لوں۔ تو اس نے 100 اونٹ قربان کیے، اور 100 اونٹ قربان کر کے کوفہ کے چوراہے پر گوشت رکھوا دیا۔ اس نے کہا بھائی اس قبیلے والے کو بھیجنا تو خیر اب مصیبت ہے، چوراہے پہ رکھوا دیتے ہیں، جس نے جتنا گوشت کھانا ہے کھا لے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے گا ایک اونٹ میں سے کتنے من گوشت نکلتا ہوگا، اور اتنے من کو ملٹیپلائی کریں 100 سے، اور وہ چوراہے میں رکھا ہے کوفہ جیسے شہر میں۔ اب زمانہ امیر المومنین کا تھا، لوگ آئے مولا کے پاس اور مولا سے کہا کہ مولا اس طرح کا واقعہ ہو گیا، اور اس آدمی نے اتنا گوشت چوراہے پہ رکھا ہوا ہے غریبوں کے لیے، صحیح ہے؟ میں بعض اوقات یہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ ہوتے تو کیا کرتے، میں ہوتا تو کیا کرتا۔ چھوڑ دیتے ہیں ابھی اس کو، ہم لوگ ٹیسٹ ہونے پر بہت اچھا اسکور شاید نہ کر پائیں۔ امیر المومنین نے حکم دیا کہ اس گوشت سے کھانا حرام ہے، اس گوشت سے کھانا حرام ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مولا 100 اونٹ کا گوشت ہے، مثلا یوں سمجھ لیجیے فضول خرچی ہو جائے گی، اسراف۔ امام نے فرمایا نہیں، اس میں سے کھانا حرام ہے، چونکہ یہ جو جانور قربان ہوئے ہیں بسم اللہ تو کہی گئی ہے، لیکن اللہ کی خاطر قربان نہیں ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، میں اپنے اوپر رکھ کے کہوں گا کہ میں جو مجلس پڑھ رہا ہوں مجھے اپنی نیت کو بار بار چیک کرنا پڑے گا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور نیت سے یا کسی اور نیت کو اس مخلص خالص پاک و پاکیزہ کام کے اندر شامل نہ کر دوں۔ کہیں آپ اور میں سب ایسے ہی کریں، اپنے ہر کام کو چیک کر لے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری بعض دعوتیں ایسی ہوں جو امام کے اسٹینڈرڈ میں حلال نہ ہوں، کیونکہ وہ دعوتیں فخر فروشی کے لیے ہو رہی ہوں، دکھاوے کے لیے ہو رہی ہوں، تو امام تو اپنے اسٹینڈرڈ میں اس کو حلال نہیں کریں گے۔ پھر جیسے ابھی گوشت والی مثال میں نے عرض کیا، تو یہ کافی سخت معاملہ ہے۔ یہ جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مولا کی تشریف آوری میں اتنے 100 سال لگ گئے ہیں، یہ 100 سال صرف اس وجہ سے نہیں لگیں کہ ہمارے بچوں نے دعائے سلامتی نہیں سیکھی ہے اور اب سیکھ لی تو معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، اس وجہ سے نہیں ہے۔ یہ مینٹیلٹی کا ایشو ہے، پرسیپشن کا ایشو ہے۔ جب تک بے حد کافی لوگوں کے اندر وہ پرسیپشن ڈیولپ نہیں ہوگا جو ان کے اجداد طاہرین نے ہمیں سکھایا ہے، اس وقت تک مشکل باقی رہے گی۔ اور ممکن ہے کہ تشریف لے آئیں، نصرت کرنے والا گروہ وہی ہوگا جس کا پرسیپشن وہ ہوگا، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے اندر ایجاد کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کام سادگی سے حل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہمارے منابع کے اندر بار بار ہم سے کہا گیا ہے موت کو یاد کرو۔ اچھا میں نے عرض کیا یہ جملہ ہمارے لیے اتنا زیادہ کہا گیا ہے کہ اب ہم پر اس بات کا زیادہ اثر نہیں ہوتا کہ بھئی موت کو کیوں یاد کریں بالآخر۔ ہاں موت کو اس لیے یاد کرو، اس بات کو سمجھانے کی خاطر جو اب ہم نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ ایکچولی ہم سے میرا مطلب ظاہر ہے آپ اور میں نہیں ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، سوسائٹی یعنی وہ یہ ہے کہ یہ جگہ مستقل رہنے کی نہیں ہے،
یہ سادہ حقیقت جو دین نے ہمیں پہلے دن سے بتائی تھی وہ یہ کہ تم لوگ اس جگہ کے لیے نہیں بنے ہو، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے وہ ہم سے بار بار کہتے ہیں کہ موت کو یاد کرو تاکہ تمہیں یاد آئے کہ تم یہاں کے لیے نہیں بنے ہو، یہاں تو بہت ٹیمپریری فیز میں بھیجے گئے ہو۔ اچھا اب ہم لوگوں کو کیوں یہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے؟ ہماری ساری پلاننگ یہیں کے لیے، ہمارا ساری کیریئر بلڈنگ یہیں کے لیے، ساری انویسٹمنٹ یہیں کے لیے، ساری ہماری اسٹریٹجی یہیں کے لیے، یہ ہمارے دماغ سے کیوں نکل جاتی ہے؟ اس لیے نکل جاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں اس طرف کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ بہت زیادہ رہنے کے نتیجے میں ہم بھی گویا سلپ کر گئے کہ ہم یہاں کے لیے نہیں بنے تھے، وہ ہمیں بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جس وقت اب آپ کہیں گے بھائی کوئی ٹھیک ہے آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہ ہوا آپ کی پلاننگ، آپ کی اسٹریٹجی جس دن آخرت کے لیے دنیا سے زیادہ ہوئی تو پھر میں اور آپ ان کے راستے پر ہیں۔ اور جب تک ہماری پلاننگ، انویسٹمنٹ، ریٹرن، ڈیسیشنز، لائک ڈس لائک، آبجیکٹیوز یہاں کے لیے زیادہ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم یہیں کے ہیں، پھر ہم اہل آخرت نہیں ہیں اور ہمیں اہل آخرت بننا ہے۔ بس آپ کہیں گے کیا اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ہم نے نہیں رہنا ہے؟ نہیں، دنیا میں رہنا ہے، کمانا نہیں ہے، بالکل کمانا ہے، بہت کمائیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ صرف اپنے آپ سے یہ پوچھتے رہیے آپ اصل میں کہاں کے ہیں، وہاں کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ کمائی تو سب نے کی ہے، کیا خاندان عصمت نے کمائی نہیں کی؟ امام اول نے کمائی نہیں کی؟ سب نے کی، لیکن تھے وہ اہل آخرت، اس دنیا میں رہتے تھے اہل آخرت۔ یہ ہمیں بننا ہے، تب ہم ان کی اس لشکر میں شامل ہو پا رہے ہیں۔ وہ لشکر اہل دنیا کا نہیں ہے، وہ لشکر اہل آخرت کا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جب پرسیپشن چینج ہوتا ہے خود بخود کیریکٹر کچھ اور ہوتا ہے، خود بخود ڈیسیشنز کچھ اور ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب آپ کا اور میرا یہ پرسیپشن کیسے تبدیل ہوگا، اس پر مجھے اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ میں کل اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں آرائز پیش کرنے کی کوشش کروں گا، آج تو کافی وقت ہو گیا ہے۔ اور یہ جو خدا متعال کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء سے متصل رکھا ہے، خاندان عصمت سے متصل رکھا ہے۔ یہ دیکھیے یہ احسان کیسے ہو رہا ہے، یہ احسان ایسے ہو رہا ہے ہمارے پاس ایک پرفیکٹ ایگزامپل ابھی تک زندہ ہے۔ نعرہ صلوات، محمد آل محمد واجب۔ کس بات کی پرفیکٹ ایگزامپل؟ ان لوگوں کی پرفیکٹ ایگزامپل جو دنیا میں رہ رہے تھے لیکن دنیا کے لیے نہیں رہ رہے تھے، ان کی مثال ہمارے سامنے۔ اب مجھے اور آپ کو کل انشاءاللہ یہ ڈھونڈنا ہوگا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی دنیا میں رہے اور دنیا کے لیے نہ رہے۔ یہ ہم کل عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں ان کی ذوات مقدسہ میں یہ بار بار نظر آتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے ایسے تھے جیسے وہ روایت میں فرماتے ہیں اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور۔ تجافی اس حالت کو کہتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہوگا نماز جماعت کے اندر اگر امام جماعت نے تشہد پڑھنا ہو اور آپ نے تشہد نہیں پڑھنا ہو، مثلا آپ کی پہلی رکعت ہے، امام جماعت کی دوسری رکعت ہے، تو آپ ہاتھ ایسے آگے رکھتے ہیں اور ایسے ایکشن لیتے ہیں جیسے بس اب آپ اٹھنے والے ہیں۔ اس حالت کو تجافی کہتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خدایا تو مجھے نصیب فرما دے دنیا میں رہتے ہوئے اس غرور کے گڑھ سے تجافی نصیب ہو جائے۔ دار الغرور، یہ جو دھوکے کا گڑھ ہے، اس سے ہمیں تجافی نصیب ہو جائے۔ یعنی رہیں تو ہم یہاں لیکن ایسے تیار رہیں کہ جب لمحہ اشارہ ہو اور ہم اٹھے۔ یہ ایک نشانی ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی اس محبت سے نوازا، اس پاکیزہ محبت سے جو ہمیں موت کے لیے تیاری کرنے کا جذبہ دیتی ہے کہ دیکھو سید الشہداء کا ساتھ کن لوگوں نے دیا۔
جو لوگ اہل دنیا تھے انہوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا، وہ تو اپنی دنیاوں کو بناتے رہے۔ وہ کبھی عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں بک گئے، کبھی عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر گئے، کبھی شمر کو خوش کرنے لگے، کبھی عمر سعد کو خوش کرنے لگے۔ وہ لوگ جو اہل آخرت تھے، دنیا کو حیثیت نہ دینے والے، چاہے مالدار تھے، چاہے غریب تھے، چاہے جوان تھے، چاہے بوڑھے تھے، وہ امام حسین کے لیے آگے بڑھ گئے، انہوں نے آ کر جانیں قربان کر دی۔ تو اعزان محترم، بحمداللہ رب العالمین، سید الشہداء کی یہ جو شہادت ہے یہ ہمیں خود بخود جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے۔ شاید شہادت کی تفصیلات بھی اسی لیے، اگر عام جنگ ہوتی، عام طریقے سے سید الشہداء شہید ہو جاتے تو ہم لوگ اتنا نہ سوچتے، لیکن خدا نے چاہا کہ ان کے محبوب نبی کا نواسا کوئی ایسی قربانی دے جو اس وقت تک کسی نبی نے بھی نہیں دی تھی۔ خدا نے یہ چاہا کہ سید الشہداء اپنی قربانی میں، اپنی اولاد کی قربانی میں کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں جب تک انسانیت ہے انسان امام حسین کے سامنے سر جھکائے اور کہے کہ مولا آپ نے جو قربانی دی ہے۔ اور عزیزو، اگر میں جملہ کہوں تو آپ یقیناً ساتھ دیں گے، ہم سب مقروض ہیں امام حسین کے، ہم سب مدیون ہیں امام حسین کے۔ اور یہ تو میں نے امام حسین کا کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم تو ان کے خون کے ایک ایک قطرے کی بھی مقروض ہیں۔ اور اگر کوئی ایک خون جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں تو میں کہوں گا کہ باقی امام کا خون تو علیحدہ، یہ دنیا علی اصغر کے خون کے چند قطروں کا کیا جواب دے گی۔ سید الشہداء کی قربانی اپنے مقام پر عظمت، لیکن اگر صرف ایک منظر قیامت کے اندر ہوا، اور عزیزو اس کا امکان بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس روایات موجود ہیں، ایک موقع آئے گا میدان حشر میں جب خدا تمام خلائق کو جمع کرے گا، تمام کم اور بلند اور پاس سب کو جمع کرے گا، اولیاء، اوصیاء، انبیاء، ائمہ سب کو جمع کرے گا، اور ایک موقع آئے گا جب محشر میں اعلان ہوگا کہ یا اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکاؤ کہ سیدہ طاہرہ تشریف لائیں۔ عزیزو، ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ جب بی بی تشریف لائیں گی، پہلے محشر کے اوپر، اہل محشر پر وہ ہیبت طاری ہوگی، اور جب وہ معظمہ مقدرہ تشریف لا کر اپنے سایہ شفاعت کا اظہار فرمائیں گی تو ہر ایک کے دل میں بس ایک خواہش ہوگی کہ کاش سیدہ کا سایہ نصیب ہو جائے۔ اور یہ سایہ شفاعت کب پھیلے گا؟ جب وہ خدا کے سامنے تشریف لا کر ایک خون آلود کرتا اظہار فرمائیں گی۔ جب امام حسین کا خون آلود کرتا اظہار ہوگا اور بی بی ندا دیں گی، اے خدایا بأی ذنب قتلت۔ عزیزو، میں صرف اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ اگر بی بی علی اصغر کا لاشا لے آئیں اور خدا سے کہا خدایا تو جو چند بچیوں کے قبروں میں دفن ہونے پر کہتا تھا بأی ذنب قتلت، خدایا بتا علی اصغر کیوں مرا، یہ کس جرم میں مارا گیا؟ تو عزیزو، کیا دنیا کے پاس کچھ ہے بتانے کے لیے؟ اور یہ تو میں نے
حضرت علی اصغر کے پاکیزہ لاشے کا اشارہ کیا۔ عزیزو بس چند جملے اور عرض کروں گا، نہ مجھ میں ان کو پڑھنے کی طاقت ہے نہ بیان کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن بس عزیزو واقعاً دست بستہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر بی بی کہے کہ حسین کی بچی کے کٹے ہوئے کان کیوں ہیں، یہ بالیاں چھدنے کے زخم کیوں ہیں، یہ چہرے پہ رخسار پہ تماچوں کے نشان کیوں ہیں، تو دنیا کیا جواب دے گی؟ عزیزان محترم، قربانی کی انتہا سید الشہداء نے اس لمحے پر کی جب علی اصغر کی قبر کے نزدیک تشریف لائے اور روایات کے مطابق دامن کو جھاڑا اور خدا سے کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ ایک دفعہ امام حسین نے یہ جملہ کہا، ایک دفعہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جب سید الشہداء کے لاشے کے برابر میں آئی اور گویا امام حسین کی یتیم بچی کو لاشے کے برابر میں پایا اور بچی سے پوچھا کہ تم نے لاشا کیسے پہچانا، نہ اس لاشے پہ سر ہے نہ اس پہ مناسب لباس ہے، تو بچی نے کہا کہ جب میں مقتل سے گزر رہی تھی اس لاشے میں سے آواز آئی، اے میری بچی میرے پاس۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین کے لاشے کے برابر کی مٹی کو اٹھایا، مدینے کا رخ کیا اور کہا یا رسول اللہ ھذا حسینک، یہ آپ کا حسین، اس کا جسم کربلا کی مٹی میں ہے اور اس کا سر نیزوں کے اوپر کوفے کے بازاروں میں ہے۔ پھر بی بی نے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں